آج کل کے دور میں کیا ہے، معاملہ یہیں بگڑا ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، عبادت اور معرفت۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی عبادت کرو، بس اتنا سمجھتے ہیں۔ اللہ کی عبادت الگ چیز ہے اور اللہ کو پہچاننا یہ الگ ہے۔ پہچاننے کا نام معرفت ہے اور عبادت کرنا الگ چیز ہے۔ بس یہی غلط فہمی دنیا میں چل رہی ہے۔ یہ تکیہ لے کے ادھر بیٹھنا تھا نا، تم ہٹو آپ۔ ساری غلط فہمی یہاں چل رہی ہے سب۔ اگر اس بات کو سمجھ لے تو پھر آدمی کو صحیح دین کا راستہ ملتا۔ سارا غلط فہمی یہی ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ بھئی معرفت الگ چیز ہے، عبادت الگ ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں جہاں بھی عبادت کا حکم دیا ہے اس سے پہلے معرفت کا حکم ہے۔ سینکڑوں آیتیں ہیں۔ اب معرفت کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، بلکہ آج دنیا میں اہل علم بھی نہیں جانتے کہ معرفت کیا چیز ہے۔ علماء، حفاظ یا حدیث تفسیر پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ مفسر قرآن ہیں، اپنے آپ کو قرآن کا مفسر کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ بھئی معرفت الگ سے ہے یا عبادت الگ۔ عبادت کو سمجھ لیا بس سب کچھ عبادت کرے تو اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک کہ معرفت نہ ہو۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا لا تسبوا الدہر وأنا الدہر، تم زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانہ میرے سے ہے، اللہ سے زمانہ ہے۔ اللہ کی اگر معرفت رہی تو زمانہ ہے، اگر اللہ کی معرفت نہ رہی تو زمانے میں خرابی آئی۔ آج اللہ کی معرفت نہیں رہی تو زمانے میں اس قدر بگاڑ، اس قدر فتنہ، اس قدر فساد، اس قدر لڑائی جھگڑے، اس قدر گمراہی ہے کہ بابا آدم سے لے کے آج تک کبھی اتنی گمراہی نہیں تھی۔ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے منوایا ہے کہ جیسے پچھلی قومیں نافرمانی کرتی تھی تو عذاب آتا تھا، ختم ہو جاتی تھی۔ 1,24,000 نبیوں کے زمانے میں ایسی ہوا ہے۔ سرکار نے اللہ سے منوایا کہ میری قوم، میری امت پہ تو عذاب نہیں لانا، یہ اللہ سے منوایا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، انعام ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کبھی کے تباہ و ختم کر دیا جائے۔ اس قدر دنیا میں خرابی، فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، اصل غارت گری، زنا، شراب۔ اب شراب عام ہے پوری دنیا میں۔ اسی طریقے سے جوا عام ہے، ساری دنیا میں جوا عام ہے۔ بینکوں کے ذریعے سے جوا چل رہا ہے، سٹے کی دکانوں میں جوا چل رہا ہے، اور آج کل بڑے پیمانے پر بھی جوا چلتا ہے۔ جو آج کل جو کاروبار کرتے ہیں اس کے بڑے پیمانے پہ جو کاروبار کرتے ہیں نا، وہ سب اس میں جوا ہے۔ جوا عام ہے، شراب عام ہے، زنا عام ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا عام ہے، غیبت عام ہے۔ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اگر نہ منواتے تو کبھی کے ختم ہو جاتی، یہ امت صاف ہو جاتی۔ لیکن آپ نے قیامت تک کے لیے اللہ سے رو رو کے منوایا ہے کہ یا اللہ کہ میری امت کو
ایسا عذاب مت لا کہ جس سے وہ سب پسند۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے، اور یہ خرابی صرف اس وجہ سے ہے کہ معرفت کے سے انسان دور ہے، پہچانتا ہی نہیں کہ اللہ کی معرفت کی کوئی چیز ہے کیا، اللہ کو پہچاننا بھی کوئی محنت ہے کیا، اور سارے کمالات جو انسان کو ملتے ہیں یا سارے کمالات انسان کے اندر کچھ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ عبادت سے نہیں ہوتی، معرفت سے ہوتی۔ معرفت کی محنت کرو گے تو خوبیاں پیدا ہوں گی۔ صحابہ جو پیدا ہوئے عبادت سے نہیں بلکہ معرفت سے، ہر صحابی اللہ کو پہچانتا تھا، ہر صحابی اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا تھا، جنت کو دیکھتا تھا، جہنم کو دیکھتا تھا، فرشتوں کو دیکھتا تھا، ہر سے الہی کو دیکھتا، ہر صحابی، بچہ بھی۔ تو صحابہ جو دنیا کے اندر کامیاب ہوئے معرفت کی وجہ سے، اولیاء اللہ جو دنیا کے اندر اپنا مقام بنائے معرفت الہی کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے دنیا میں بادشاہ جو بنتے تھے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بادشاہ تو بنے الٹ جائیں گے۔ بادشاہ کیا رہتا ہے کہ وہ بیچ دھار پہ کھڑا ہو رہتا، اگر کامیاب ہوا تو بادشاہ، شہنشاہ، سب سارا سب ملتا خزانے، اور ذرا ناکام ہوا دشمن سے ہلاک ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ تو بادشاہ بھی ڈرتے تھے، تو اس وجہ سے معرفت کا سہارا لیتے تھے، اولیاء اللہ کا سہارا لیتے تھے۔ اولیاء اللہ کا سہارا لینے کی وجہ سے بادشاہ جو ہے پنپتے تھے۔ اکبر اعظم ہندوستان کے بڑے بادشاہوں میں گزرے ہیں۔ اکبر اعظم بالکل ان پڑھ تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا لکھنا، دین بھی نہیں جانتے تھے، قرآن بھی پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا، لیکن جنگ و جدل میں ماہر تھے، جہاں جنگ لڑی کامیاب، جس ملک پہ قبضہ کرنا چاہا قابل ہو گئے، اس میں بہادر تھے۔ لیکن جب تخت پر بیٹھے تو ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ اڑ جائے تو سارے لوگ مل کے میرے کو قتل کر دیں۔ تو معرفت کا سہارا لیتے تھے۔ سلیم چشتی، حضرت سلیم چشتی بہت بڑے ولی کامل گزرے، آگرہ میں ان کا مزار ہے، سلیم چشتی، ان کے مزار پہ جاتے تھے، اور اولاد نہیں تھی تو انہی پہ جا کے منت مانگی، وہیں مانگی، اللہ سے منت مانگی آپ میرے لیے دعا کرو کہ میرے لیے اولاد ہو جائے۔ اتنی بڑی شہنشاہیت، ہندوستان کے مالک اور دولت اور بہادری میں کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا، ہندوستان کے بڑے بڑے استعمار خاں یہ سب صاف کر دیے، اتنے صاف کر، لیکن آخر میں پریشان ہو گئے، معرفت کا سہارا ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو ایک عادت تھی ان کو، لائق لوگوں کو ساتھ رکھتے تھے، 9 رسم تھے نا ان کے، اس میں بڑے بڑے لائق علماء بھی تھے، ماہرین بھی تھے دنیا کے، تو ان سے مشورہ لیتے تھے۔ تو آخر میں دیکھے کہ کوئی اب سہارا نہیں ہے، اب تو معرفت ڈھونڈی، تو لوگوں نے کہا حضرت سلیم چشتی بہت بڑے بزرگ ہیں، آگرہ میں ان کا مزار ہے، وہاں پہنچے۔ اولاد نہیں تھی تو منت مانگی، اگر میرے لیے اولاد ہو جائے تو میں آپ کے مزار پر بہت ساری چیزیں بنوا دوں گا اور اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو اولاد ہوگی، جہانگیر پیدا ہوئے، ان کا نام ان کا نام بھی، بیٹے کا نام بھی سلیم رکھا، سلیم، شہزادہ سلیم، معلوم ہے نا، سب لوگ جانتے ہیں۔ اور اس قدر عقیدت رکھتے تھے کہ وہیں حاضری دیتے تھے، اپنا مزار بھی وہیں بنایا آگرہ میں، حضرت سلیم چشتی کے مزار کے قریب میں ان کا مزار ہے۔
معرفت کا سہارا ڈھونڈ لیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو زندہ اولیاء اللہ تھے اس زمانے میں، وہ ان کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ تو اس قدر احترام کرتے تھے معرفت کا اکبر اعظم کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، حالانکہ ان پڑھ تھے۔ ایک مرتبہ سفر کر کے اجمیر گئے، پیدل 200 میل کا پیدل سفر کیا۔ 200 میل پیدل کا مطلب یہ تھا کہ وہ پالکی میں بیٹھتے تھے۔ آگرے سے اجمیر کا پیدل سفر کیا اور وہاں جا کر کے حاضری دی، حالانکہ بالکل ان پڑھ تھے، معرفت کیا چیزیں معلوم نہیں تھی، لیکن یہ یقین ہو گیا تھا کہ بغیر اس کے مسئلہ حل نہیں ہوتا دنیا میں۔ حالانکہ کتنے بڑے شہنشاہ تھے، شہنشاہ اکبر کہا جاتا انہیں، لیکن آخر مجبور ہو گئے۔ تو اجمیر جا کے پہنچے، بڑی عقیدت سے وہاں گئے، مسجد بنائی، اور آج جو بہت بڑی دیگ ہے وہاں کی، وہ اکبر اعظم کی دی ہوئی ہے، جس میں کھانا پکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بنوائی اجمیر میں جا کر۔ بہت سے اولیاء اللہ اس زمانے میں ہندوستان میں جو تھے، ان کے نام وظائف جاری کیے، بہت سارے درگاہوں کو انعامات دیے، بہت سارے کام کیے معرفت کے راستے سے، حالانکہ آتا کچھ بھی نہیں تھا، نہ اللہ کا ذکر نہ پوچھنا چاہیے، لیکن دل جو ہے عقیدت مند ہو گیا تھا اللہ سے۔ یہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے معاملے بغیر اپنا معاملہ چلتا نہیں، تو اللہ سے معاملہ چلانے کے لیے اللہ والوں کو پکڑو، تو مجبور ہو کے پکڑ لیے، وہ کامیاب ہو گئے زندگی کو اکبر اعظم۔ اگرچہ کہ ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، ایک دین الہی نکالا تھا، بعد میں اس سے توبہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مرتے وقت انہوں نے ہر چیز سے توبہ کیا تھا، توبہ کر کے جہانگیر کو وصیت کی تھی، میرے سے جو غلطی ہوئی اس کو تم پورا کرنا۔ ان سے ایک غلطی یہ ہوئی تھی کہ مجدد الفسانی کو گرفتار کر دیا تھا اور گوالیار کی جیل میں رکھا تھا گیا تھا، تو وصیت کیا تھا بیٹے کو کہ میری غلطیوں کا اصلاح کرنا، میں نے جو کیا ہوں وہ اپنے مسئلے سے کیا۔ چنانچہ جہانگیر جب تخت پر بیٹھے تو تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے گوالیار پہنچے، حضرت مجدد الفسانی سے معافی مانگی، ان کے پیر پکڑ لیے، کہا کہ میرے باپ سے جو غلطی ہوئی معاف کر دیجیے آپ، اور اپنے ساتھ اپنی پالکی میں بٹھا کر کے آگرہ لے کر آئے، اور وہاں سے پھر دلی لے کر آئے۔ دلی کا پرانا قلعہ اکبر کا ابھی بھی کھڑا ہوا ہے اکبر دلی میں، اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا حضرت مجدد الفسانی کو۔ اس کے بعد ہی وہ جو انہوں نے دین الہی نکالا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اصل میں کہنا یہ ہے کہ حدیث میں جو ہے لا تسبوا الدہر وانا الدہر، زمانہ مجھ سے ہے، یعنی میری معرفت اگر رکھو گے تو زمانہ ہے، اگر معرفت نہ ہوگی تو زمانہ تباہ ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں معرفت کے لوگ بہت کم ہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ تباہی، بربادی، جنگیں، قتل و خون، ہر گناہ آج عام ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، چوری کرنا عام ہے، چغلی کرنا عام ہے، غیبت کرنا عام ہے، جھوٹ بولنا عام ہے، پڑوس کے بارے میں اتنے سخت احکامات ہیں کہ پڑوس کو تکلیف دینا اپنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن آج کل سب پڑوس کو، ایک آدمی پڑوس کو تکلیف دیتا ہے، ہر آدمی اپنے پڑوس، ہر دکاندار اپنے بازو کے دکاندار دکان کو تکلیف دیتا ہے، ہر گھر والا اپنے باہر والوں کو تکلیف دیتا ہے، عام ہے، ہر گناہ دنیا کے اندر عام ہے۔
इस वजह से इतनी नेकियां हमारी कोई काम नहीं आ रही। मारिफत की कोई नेकी नहीं है, सब नेकी है इबादत की। इबादत की नेकी अल्लाह के पास कबूल नहीं है, वो तो क़यामत में उसका हिसाब किताब होगा। मारिफत की नेकी कबूल है। अगर कोई ज़िक्र मारिफत के रास्ते में मेहनत करा तो अल्लाह के पास फ़ौरन उसका असर पैदा होता है, चाहे अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, कुछ ना हो। तो मारिफत के लिए कोई चीज़ की शर्त नहीं है। बहुत से औलिया अल्लाह, मैं आज ही पढ़ा किताब में, असल निकलते शेख सरमद की किताब निकाला। शेख सरमद शहीद, असल औरंगज़ेब के ज़माने में बड़ा चर्चा था उनका। बिल्कुल अनपढ़ थे और यहूदी थे। हिंदुस्तान इस मकसद से भेजे गए थे कि यहाँ कुछ तमाशा करके फितना मचाना औरंगज़ेब के खिलाफ। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसी समझ दी उनको कि वो सब भूल गए। हिंदुस्तान आए, यहाँ का माहौल देखा तो मारिफत का ऐसा चर्चा था उस ज़माने में। अहलुल्लाह का, ज़िक्रुल्लाह का, खानक़ाहें, ज़िक्र, अज़कार, उम्रा हुए, ये सब आम था। तो उनको चलते चलते ब्राह्मण की एक लड़के से दोस्ती हो गई, बस उसके साथ रहते थे रात दिन। बाद में सोचे कि मैं ये लड़के से मोहब्बत करता हूँ, इसका मालिक तो अल्लाह है। अल्लाह से इश्क शुरू हो गया, तो लड़का भूल गया। और अल्लाह का इतना इश्क शुरू हुआ कि बस कोई किसी चीज़ का होश नहीं रहा, सिर्फ अल्लाह। कोई पूछता भी तो अल्लाह कहते थे। यहाँ तक के गिरहना हो गए थे। कपड़ों का होश नहीं, खाने पीने का होश नहीं, पीने का होश नहीं। जिस्म कई सड़कों पे लौट रहे, जिस्म से खून बह रहा, उसका होश नहीं, सिर्फ अल्लाह। तो मारिफत से खुदाबंदी हासिल होगी, हालांकि अनपढ़ आदमी। अगरचे के यहूदी नस्ल के थे, वो आए थे किसी मकसद के लिए। किताब में लिखा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उनकी सवानिहात लिखी। आए थे फितना फैलाने के लिए, लेकिन अल्लाह के इश्क में अटक गए। तुम्हारे पास आला मकाम हासिल हुआ। तो उनसे कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। तो कहने लगे मैं अभी ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो मैं देख रहा हूँ, आँखों से देख रहा हूँ, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह अभी मैं सरकार को देख नहीं पाया, बस इतना ही कलमा पढ़ते थे। तो कुछ अब बादशाहों के दरबार में कुछ कितने रहते हैं, कुछ वलीद लोग रहते हैं, वो कितने ऐसे पहले कि उस ज़माने के दरबार के उलमा ने फतवा दी गया कि इनको शहीद कर दिए गए। जामे मस्जिद के नीचे आज भी सीढ़ियों के नीचे उनका मज़ार है। आज शेख सरमद जहाँ शहीद किया गया था, तो तारीख़ में लिखा है कि दिल्ली में इस कदर हुजूम था, इस कदर के पैर रखने की जगह नहीं। लाल किला से जामे मस्जिद तक समंदर था इंसानों का, जिस वक्त उनको शहीद करने के लिए लाया गया। जब वो शहीद कर दिए गए, सर तो वहीं गिरा, सर जो है उछलता रहा, उछलते 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 आखिरी सीढ़ी पे पहुँच गया। और उछलता था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पहले कह दिए थे। उछलते 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 सर जब नीचे सीढ़ी पर आया तो उछलता था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे, सर से आवाज़ आती थी। जैसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर
کوفے میں جب لے جایا جا رہا تھا نیزے پر لے کے پھر رہے تھے یزیدی کوفے کے اندر، تو اس وقت جو ہے قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، وہ لے کے پھر رہا تھا، ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا۔ جو نیزے پہ سر لے کے پھر رہا تھا وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ آیت کا کیا مطلب ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ جب وہ یہ پڑھ رہا تھا تو سر جو نیزے پہ تھا حضرت حسین کا، تو سر سے آواز آ رہی تھی، ان قتلی کان من آیاتنا عجبا، میرا شہید ہونا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ایسی آواز شیخ سرمد کے سر سے بھی آئی تھی، اتنا پہنچے ہوئے آدمی تھے۔ وہ غلطی بہت زمانے تک حضرت اورنگزیب عالمگیر کو احساس تھا اس کا غلطی کا، پھر وہ غلطی کا ازالہ اورنگ آباد میں ہوا۔ اس غلطی کی وجہ سے ان کے سر میں درد ہوتا تھا، کبھی کبھی سمجھتے تھے کہ میرے کو یہ جو درد ہو رہا وہ غلطی جو مجھ سے ہوئی، شیخ سرمد کو میں نے شہید کیا، اس کی وجہ سے تو پریشان تھے۔ 30 برس تک پریشان رہتے تھے، 30 برس۔ ابھی میں کچھ دن پہلے اورنگ آباد میں شاہ نور ہموی کے مزار پہ گیا تھا۔ شاہ نور ہموی، ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دیکھ کر کے گنتی کرا تو 312 سال عمر تھی ان کی، 312۔ شاہ نور ہموی اورنگ آباد میں بھی درگاہ ہے۔ اتفاق سے ان کے سجادوں سے، ان کے خادم سے ملاقات ہوئی، وہ ذکر میں بھی آ رہے تھے اور میں وہاں آیا دیکھنے کے لیے، تو خود دوڑے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے زیارت تو آپ تلقین کریں گے، لیکن اگر شاہ نور ہموی کی جو ریاضت کی جگہ ہے جہاں ذکر کرتے تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایک کمرہ تھا، وہ کبھی کسی کو بتاتے نہیں تھے، اس دن تک میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے اختیار میں ہے، وہاں کے خادم ہیں، وہ عبدالرزاق صاحب نام ہے۔ تو انہوں نے وہ کمرہ کھول کے بتایا، بس آدمی اتنا ایسا بچہ جیسا جھکتا ہے، اتنا جھک کے جانا پڑتا ہے، اتنا ایسا روم ہے، کمرہ ہے، اور اس میں کھڑے ہو سکتے بس، اور وہ ذکر کی جگہ ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی جھک بھی نہیں سکتے، جھک کے سیدھا نہیں کر سکتے، ذکر کی جگہ ہے، یعنی بیٹھ کر کے الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے تو پورا کمرہ ہلتا تھا۔ وہ دیکھا میں، پھر اس کے بعد اس کے سامنے ایک بڑا روم ہے، وہ روم بھی انہوں نے بتایا کہ یہ روم میں حضرت بیٹھتے تھے، یہ عام لوگوں سے ملتے تھے۔ ایک دن مسجد اندر سے ذکر کر کے ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے باہر آ گئے، تو روم میں کمرے میں آ کے بیٹھ گئے، آ کے بیٹھے تو دروازہ جو کھولا تو دیکھا اورنگزیب عالمگیر بیٹھے دروازے، پوچھا محی الدین کیوں بیٹھے ہو یہاں آ کر کے؟ یہ فقیروں کا دروازہ ہے، شہنشاہ وقت ہے۔ کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا آپ کو معلوم ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، سمجھ گئے؟ 30 سال سے جو درد ہو رہا تھا سر میں، اس کی وجہ سے وہ علاج کے لیے آئے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے جو تم بول رہے ہیں میں سمجھ گیا، پیر کے نیچے کی مٹی نکالی، ابھی تو خود سے تھوڑی سی مٹی نکال کے ایسا ہتھیلی میں دیا، اس کو صاف کیا اور کہا محی الدین یہ ہتھیلی میں لے لو، ڈال دیا، تاکہ پکڑو اسے۔ جو ہی پکا وہ درد 30 سال کا غائب ہو گیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے بچ جاؤ، اب آپ کا کام ہوگا۔
اورنگزیب عالمگیر ٹھیک ہے، جب آداب بجا لائے چلے گئے، لیکن بعد میں پورے درگاہ کی تعمیر، خانقاہ، مسجد، ساری چیزیں اورنگزیب عالمگیر نے بنایا ہوا۔ تو یہ کیفیت رہی تھی اصل میں معرفت والوں۔ آخر میں معرفت کو کا راستہ ڈھونڈنا ہی پڑتا، بڑے سے بڑا سینٹر۔ جو علماء معرفت کے راستے پر آتے ہیں وہ دنیا میں بڑے بن جاتے ہیں۔ جتنے مفسر، محدث، اولیاء اللہ جتنے دنیا میں بنے ہیں معرفت کے راستے سے۔ تو معرفت ہے کیا چیز؟ بس اللہ و اللہ، یہ معرفت ہے بس۔ یا تصب دار انت دار، زمانہ مجھ سے ہے، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ و اللہ کرو بس، زمانہ تم کو فائدہ دے گا۔ یہ معرفت اس کا نام ہے، اللہ اور اللہ کا کلام، دو چیز، یہ معرفت ہے۔ معرفت یعنی اللہ کی پہچان حاصل کرنا۔ تو اس میں عجیب و غریب، اس محنت میں عجیب و غریب منظر، عجیب و غریب چیزیں، عجیب و غریب نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، جو انسان زندگی میں کسی جگہ حاصل نہیں کر سکتا، بادشاہوں کے دربار میں بھی حاصل نہیں ہوتا، جو معرفت کے راستے میں حاصل ہوتا۔ بس اللہ و اللہ کرنا، زمانہ اس وقت پیاسا ہے اللہ کا، اللہ و اللہ کریں گے تو زمانے کی حالت سدھر جائے گی۔ ایک ٹکا بھی اگر اللہ و اللہ کرنے والے پیدا ہو گئے، ایک ٹکا پیدا کرو بس، محنت کر اللہ و اللہ کرنے والے، زمانے کی حالت بدل جائے گی۔ ایک ٹکا، ساری دنیا کی جماعتیں الگ کام کر، ہمارا کام سب سے الگ ہے۔ کوئی بھی جماعت دنیا میں اللہ و اللہ بولنے کو تیار نہیں ہے، مسلم جماعت کہیں بھی نہیں ہو رہا، لاکھوں مسجد میں خالی پڑی ہوئی، کسی جگہ بھی اللہ و اللہ نہیں ہو رہا۔ ایک ٹکا اللہ و اللہ کرنے والے پیدا ہو جائیں، زمانے کی حالت بدل جائے گی، زندگیاں بدل جائیں گی۔ اسی میں کامیابی ہے انسان کی۔ عجیب و غریب انسان کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ابھی کوئی فون کر کے بولا کہ میں خواب دیکھا، خواب میں 2 دن میرے کو خبر کے حالات سب ملے، خبر میں گیا، فرشتوں سے ملا، بات چیت کی، میرے کو سلائی بھی، اٹھا بھی، جنت کے دروازے بھی دیکھا وہاں کھلے۔ ایک اپنے مریدین اپنے ذاکرین میں سے ہے، کوئی میں نام بھول گیا، 2 دن پہلے فون آیا، ساری چیزیں دیکھا میں، اور اس کے بعد اٹھ کے بیٹھ گیا میں، آپ ختم ہو گیا۔ تو غیب کا عالم انسان اس راستے میں دیکھتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے۔ بڑے سے بڑے مصیبتیں اس راستے میں حل ہوتی ہیں، اللہ و اللہ، اللہ و اللہ، یہ باقی دوسرا کچھ بھی نہیں، باقی سب فنا ہے۔ شیخ سرمد بھی ادھر سے پتہ نہیں آئے تھے، پلس شام کے علاقوں سے آئے تھے، فلسطین کے علاقے سے، یہودی تھے، ہندوستان میں آئے تو برہمن کے لڑکے سے محبت ہو، بعد میں وہ کدھر ہی چلا گیا، اللہ سے محبت ہو بس۔ سو دلی کی سڑکوں پر لوٹتے تھے وہ، جہاں پڑ گئے، نالی میں گر گئے، تو ہزاروں لوگ ان کے پیچھے پھرتے، اللہ سے عشق، اللہ سے محبت ہو گئی۔ تو کوئی بھی اگر ان سے کوئی چیز پوچھتا تو بس اللہ ہی کہتے تھے، بس اللہ، سب کچھ بھی نہیں۔ اور جس کو کہہ دیا بس اس کے سارے کام ہو جاتے۔ کوئی کسی مقصد سے آیا اور حضرت کے پاس کھڑا ہو گیا، جا اللہ کہہ دیا، بس اس کا کام ہو گیا۔ یہ دیکھیے شیخ سرمد شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر، اگرچہ کہ ان سے غلطی ہوئی لیکن آخر میں معرفت کے راستے پر ہی آئے۔ شیخ نور حموی
بہت بڑی درگاہ ہے آج بھی اورنگ آباد میں. میں آپ کے گیا تو پھر وہ وہاں کے خادم میرے سے اتنے متاثر ہو گئے کہ وہ اسی درگاہ میں بیٹھے بیٹھے میرے سے بیٹھ کیا میں سے. اور بحث ہونے کے بعد بولنے لگے کہ میری کیفیت بدل گئی. درگاہ کے خادم ہیں، پہلے ان کے والد تھے، اب وہ خدمت کرتے ہیں. آپ بول رہے کہ آپ کبھی بھی آئے تو فون کر دینا، میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں. خیر اپنا کچھ بھی نہیں معاملہ، لیکن اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کام پھیلا رہا. اب الحمدللہ اورنگ آباد کے پورے حلقوں میں، اورنگ آباد، جامنہ، پربھنی، ناندیڑ، اب کی جمعہ کو ہنگولی کا پروگرام ہے. انشاءاللہ ہنگولی میں بھی کام شروع ہو جائے گا. ہنگولی، پربھنی، ناندیڑ، پورا علاقہ آباد ہو. یہ اللہ کی طرف کی بات ہے. آپ لوگ محنت کرو، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. بس 1 ٹکا اللہ کرنے والے پیدا کرو. اللہ اور اللہ کا کلام اگر 2 چیزیں کثرت سے کرو گے نا تو سرکار کو سامنے دیکھیں گے. آپ اپنے بہت سارے ذاکرین سرکار کو سامنے دیکھ رہے ہیں. بعض لوگ تو مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں، یعنی دن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار نظر آ رہا ہے. اپنے بہت سارے ذاکرین کی یہ کیفیت ہے، ایسے فون آتے رہتے ہیں. اللہ اور اللہ کے کلام پر اگر محنت کرو گے تو سرکار سامنے آئے گی، سرکار سے محبت ہو جائے گی، سرکار کی سنتوں کا عزت محبت پیدا ہو جائے گی. میں تو کتنا بھی بولو کسی کے یہاں کوئی سنت کا عمل نہیں کرتا. سنتوں پہ کہاں عمل ہو رہا؟ سنتوں پہ چین کھانا، بلکہ نماز عبادت میں بھی سنتیں غائب ہو. فرض پڑھ لی پاک کر، فرض بھی پڑھ لیا تو بیدار ہو کر کے بغیر ٹوپی کے. سنتیں نہیں رہی. جمعہ کے دن دیکھو سب لوگ نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کا سلام پھیرا امام نے، سب غائب. سنتیں نہیں کچھ بھی نہیں. اصل سنتوں سے محبت ہوں گی اگر آپ اللہ اور اللہ کا کلام پر محنت کریں. قرآن پڑھو. قرآن مرتے وقت بھی اگر اللہ نے توفیق دیا تو قرآن پڑھنا. قرآن نہیں پڑھنا. قرآن کی وجہ سے ساری دنیا میں امت مسلمہ تباہ ہو گئی. سرکار ناراض ہو گئی کہ سرکار لا کر کے دیے. 10 سال غار حرا میں محنت کی، 23 سال مکہ اور مدینے میں، 33 سال محنت کر کے قرآن دے کر کے چلے گئے. تو مسلمانوں نے اٹھا کے پھینک دیا، اٹھا کے رکھ دیا اوپر. تو تباہی آئے گی مسلمانوں کو. صبح کو یہ چیزیں آپ حضرات جو آتے ہیں، ہمارا بہت خوشی کی بات ہے. جتنے لوگ سن رہے ہیں بس 1 ٹکا محنت کرو. 1 ٹکا اللہ کہنے والے، اللہ کا کلام پڑھنے والے پیدا ہو جائیں. اتنی محنت کرو، کام کو پھیلاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ. لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی ہم نے ایسا دیکھا ہے اس کام. تم بھی کرو، تم کو بھی حاصل ہو جائے. سب کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ذکر کا ٹائم ہوتا ہے، کروں گا. چلو ذکر کون کرا کے کرا.